To all those watching, on behalf of Hatch Pakistan, I'd like to welcome you to the third session of the Let's Hatch It Out series. آج کا سیشن بہت ہی اسپیشل ہے. بہت سے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کو ہم لوک اپ کرتے ہیں, بٹ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے اور اپنی کنٹری کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. There are even fewer people who actually make that a reality. And today we have one of those people with us who left his medical career, his life in the civil service in pursuit of dedicating his life to helping the people of Pakistan. So a role model to people across the world and my personal mentor. I am extremely happy to have Dr. Amjad Saqib with us today. ڈاکٹر امجد ثاقب کا سب کو پتہ ہی ہے اور انٹروڈکشن کرنے کی مجھے ضرورت نہیں, مگر پھر بھی for those very few people who might not know, Dr. Amjad Saqib is the founder of Akhuwat, which is the world's largest interest-free microfinance organization. He founded Akhuwat in 2001, and now today you will be happy to know that Akhuwat has helped over 5 million families across Pakistan through the disbursement of interest-free microfinance loans, through education, through its programs such as the Clothes Bank and its transgender support program. So without wasting more time, I'd like to welcome Dr. Amjad Saqib. Thank you so much for taking out the time and joining us today. Dr. Saab, let me thank you, Michelle. You so generously introduced me and very kind, and of course you have been, as you mentioned me as your mentor, but you are some of the most brilliant persons who I came across, so dedicated to learn, to move ahead in life, to spend time in pursuit of knowledge, and have the big ambitions to serve the poor people. So my pleasure. Thank you very much. Thank you, Dr. Saab. So I have also been very lucky to work in a very close capacity with Dr. Saab. And today, through this session, I hope that you can learn some of the lessons that I have learned by working in such a close capacity with Akhuwat. So, with the first question, Dr. Saab, I have for you is کہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, ہم بچپن سے ہمیں کہتے ہیں کہ خواب دیکھا کریں, ہم ڈریمز دیکھتے ہیں, ہم اسپائر کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے, یہ کرنا ہے, مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایکچولی کر پاتے ہیں. تو وہ کیا ڈرائیونگ فورس تھی behind Akhuwat when you envisioned Akhuwat, back in the day, which actually helped make it a reality? وہ کیا کنوکشن تھی اور وہ کیوں ہے کہ آج کل کے بہت زیادہ نوجوان اس طرح نہیں کر پاتے؟ دیکھیے, جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ ہم بچپن سے خواب دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ بننا چاہتے ہیں, یا اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو یہ سوچتے ہی نہیں, بس زندگی مل گئی, گزار لی, کبھی نہیں یہ سوچا کہ میرے مقصد حیات کیا ہونا چاہیے, مجھے اپنے لیے یا اپنے معاشرے کے لیے کیا کرنا ہے. تو انفارچونیٹلی ایک سیکشن آف سوسائٹی ایسا بھی ہے. دوسرے پھر وہ لوگ ہیں جو اس سے ذرا اور آگے ہیں, وہ سوچتے ضرور ہیں, وہ فکر بھی کرتے ہیں اور تدبر بھی کرتے ہیں اور اپنے لیے کوئی راستہ بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں, خواب بھی بنتے ہیں, لیکن پھر وہ اس خوش دلی سے ان خوابوں کی تکمیل کا سفر نہیں کرتے. ڈیڈیکیشن میں کمی آتی ہے, پرسیویرنس میں کمی آتی ہے, یا ان کو مستقل مزاجی اس میں نہیں ہے. آپ بھی خواب دیکھتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ حالات, کچھ دوست, کچھ استاد اور کچھ والدین, ان سب کی محنت کی وجہ سے میری کمٹمنٹ اس خواب سے بڑھتی چلی گئی, اور الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل حال ہوں تو پھر وہ انسان زیادہ اس کام کرتا ہے. ایک اور بات بھی ہے کہ اس کی جو خوابوں کی دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنے ویلیوز اور ایتھکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو جب یہ ویلیوز اور ایتھکس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں, اور جب یہ اپنی ذات کے حصار سے بلند ہوں, خود دوسروں کو بھی انوالو کریں, پوری دنیا کے لیے ہوں, تو پھر اس میں قدرت کی تمام قوتیں جو ہے نا وہ آپ کے ہم رکاب ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ کام آسان ہو جاتا ہے, اور پھر انسان جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے, پھر اس کے لیے یہ کام نہیں رہتا, پھر اس کے لیے یہ ایک عبادت بن جاتی ہے. تو یہی آپ کے اس توسط سے پروگرام کے میرا سب سے پہلا تو my first advice would be to the younger people to have dreams, to have a vision, and then they should
work on a personalized vision and a socialized vision, and then they should dedicate their life with full commitment, energy and intellect to make those dreams, come true. So I'm sure there is no secret. This is a recipe which everybody could adopt and implement. تو ڈاکٹر ویسے دوسرا میرا سوال جو آتا ہے وہ یہ کہ پہلا اسٹیپ ہے تو ویژن دیکھنا اور ایک آئیڈیا جنریشن پروسیس. سو اس سے آگے بڑھ کر ڈلیوری اور ایگزیکیوشن آف دیٹ ویژن از کی. تو جب فار این آؤٹ سائڈر وین وی تھنک آف اخوت اسپیسیفکلی، ہم جب سوچتے ہیں کہ جب آپ نے اخوت کا آئیڈیا جنریٹ کیا تو ایک مین پرابلم دیٹ یو مسٹ ہیو بین فیسڈ ود واز دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پریزنٹ ان دا سوسائٹی. تو ایک تو ٹرسٹ تھا کہ لوگ آپ کو ٹرسٹ کریں کہ آپ کو ڈونیشن دیں. پھر دوسرا ٹرسٹ یہ بھی تھا کہ جن لوگوں کو آپ ہیلپ کریں وہ ان دا سینس آف مائکرو فائنانس وہ آپ کو لون واپس بھی پے کریں. تو یہ جو چیلنج ہے یہ آپ نے کیسے اوور کم کیا؟ These two things are very important. The whole Ukhuwat movement is based on these two assumptions that people are willing to give, and then who take these money as a loan, they are willing to give it back. So as you mentioned کہ the trust deficit یا ٹرسٹ نہ ہونا، ڈیفیسٹ تو نہیں کہ کام ہی نہیں کسی نے کیا، پتہ ہی نہیں کسی کو، تو ٹرسٹ کو کلٹیویٹ کرنا اور ادھر سے دینے کی عادت کو کلٹیویٹ کرنا. دیز آر دا ٹو چیلنجز. تو بہرحال وی ہیڈ فرم فیتھ کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. یہ کیسے احساس ہوا کہ موجود ہیں؟ کہ دس کمز فرام یور پرسنل آبزرویشن، فرام اسٹڈی آف ہسٹری، فرام یور انٹریکشن ود انگیجمنٹ ود کمیونٹی. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دینے کی خواہش رکھتے ہیں، کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی ہسپتال بناتا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ لوگوں کو آپ سیلف امپلائڈ بنا رہے ہیں، تو اللہ کے راہ میں دینے والے موجود ہیں. تو یہ ایک تصور تھا. اسی طرح سے ہم نے کہا کہ لوگ ایماندار بھی تو ہیں. لوگ باقی مائکرو فنانس اداروں پہ ہم نے ریکوری پرسنٹیج کو دیکھا، ہم نے کہا کہ اس کو اور بہتر بنانے کی گنجائش ہے. تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو ہم نے اسٹڈی کیا. تو یہ جو ایگزمپشنز تھیں یہ ساؤنڈ آبزرویشنس کے اوپر بیس کرتی تھیں. یہ ہوائی نہیں تھی کہ ایسے نہیں آپ کو اچانک خیال آ گیا کو. تو ایوری ایگزمپشن از آلسو بیسڈ آن سم تھنگ which is evident there، جو وہاں پہلے سے موجود ہو. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ کہ آج یہ دونوں ایگزمپشنز وہ درست ثابت ہوئی. تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو اخوت نے اوور کم کیا، اس میں ایک رسک یہی چیلنج تھا نا، یہی انٹرپرینورشپ میں رسک ٹیکنگ ہے نا، کہ آپ کچھ نہ کچھ ایگزمپشنز ہوتی ہیں لیکن وہ ایگزمپشنز بھی کسی گہرے مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں. تو بہرحال بہت سارے لوگ اس کے باوجود اسٹیپ نہیں لیتے. تو یہ ہے لیڈرشپ کے ٹیکنگ این انیشیٹو، کہ آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہے. وہ پہلا قدم آپ 100% حتمی نہیں ہے کہ وہ درست اس کا نتیجہ نکلے گا یا غلط نکلے گا. تو بہرحال وہ پہلا قدم، پھر اس کے بعد اگلا قدم. جرنی آف دا ماؤنٹین اسٹارٹس ود دا فرسٹ اسٹیپ. تو یہی اخوت کا ہے کہ ہمیں اس کی ایگزمپشنز بھی درست تھیں، اس کی ایتھیکل ویلیوز پہ بھی ہمارا یقین تھا، اور پھر یہ خدا کی رضا کا ایک راستہ بھی تھا. تو کمٹمنٹ بھی تھی. تو دیٹس ہاؤ دا ہول تھنگ. تو اس کے علاوہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ اور کیا چیلنجز تھے؟ ناؤ وین یو لک بیک ایٹ دیز پاسٹ 20 years اینڈ دا امپیکٹیبل گروتھ آف واٹ ہیز ہیڈ، کہ مین چیلنجز آپ کے خیال میں اور کیا تھے اس میں؟ دیکھیں دوسری چیز تو آپ پہلے کہہ سکتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، ریسورسز کہاں آئیں گے، وہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں میں. تو پھر جو بڑا چیلنج یہ تھا کہ سسٹمز بنانا، پروسیجر بنانا، کہ کس کو قرضہ دینا ہے، کیسے دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، کن شرائط پہ دینا ہے. ایوری تھنگ شوڈ بی ڈاکومنٹڈ. آپ نے 1 2 3 4 تو نہیں دینے، آپ نے تو ہزاروں. تو کریٹنگ سسٹمس اینڈ پروسیجرز اینڈ پریپیئرنگ مینولز، دس واز. اور یہ ایک، اس کو ہم ایکشن ریسرچ کہتے ہیں، کہ ہم لوگوں سے سیکھ رہے تھے. جتنی کام کرتے تھے اس میں کچھ غلطیاں ہوتی تھی تو اگلی دفعہ کوشش کرتے تھے کہ وہ غلطیاں نہ ہوں. تو دس واز اے گریجول پروسیس، جس کے بعد ہم 1 2 سال کے اندر ہم نے ڈاکومنٹ کر لیا کہ بھئی یہ گڈ پریکٹسز ہیں، ان کے اوپر ہم کام کریں گے. تو یہ بھی ایک سب سے بڑا چیلنج تھا. دوسرا پھر تھا فائنڈنگ گڈ ہیومن ریسورس. آپ کو لوگ کہاں سے ملتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ بھی ایسے چاہیے جو اس اوور آل ویژن کے اوپر بلیو رکھتے ہوں، اس
جو مورل ایتھکس کی جو میں نے بات کی اس پہ یقین رکھتے ہوں، اور پھر وہ ان کو کام بھی کرنا آتا ہو، ان کو پروفیشنلی بھی وہ ساؤنڈ ہو. تو دس واز دی سیکنڈ بگیسٹ تھنگ. تو پھر اس کے بعد اور بھی کئی لیگل ایشوز آتے ہیں، اور بھی کوئی آپ کو مارکیٹنگ کے ایشوز آتے ہیں. آپ نے ایک شہر میں شروع کیا، آپ دوسرے شہر میں جا کے ایک نئی ٹیم بنانا، گروتھ کی اپنی ایک ایشوز آتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑھتی ہیں، پھر لوگوں کی ایک کمپلینٹ سسٹم بنانا پڑتا ہے، گریونس ریڈریسل سسٹم بنانا پڑتا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کیا وہ ایگزیکٹلی اس کے مطابق وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو ایک ریگولر آڈٹ کا نظام ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. آڈٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ فائنینشیل آڈٹ کرتے ہیں. آڈٹ آپ اپنے پروسیجرز کا بھی کرتے ہیں، اپنی پالیسیز کا بھی کرتے ہیں، آپ امپلیمنٹیشن پروسیس کا بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیسے ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے. تو پھر ایک کنٹینیوس اس میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ آج سے 20 سال پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں جو آج ہیں. آج ہم کیش لیس ہیں بہت سی جگہوں پر، پیپر لیس ہیں بہت سی جگہوں پر. اس وقت ہر کام رجسٹر پہ کرنا پڑتا تھا، کرنا پڑتا تھا. تو ٹیکنالوجی جو آتی ہے تو آپ کو ٹیکنالوجی سے اویئرس نہیں ہونا، آپ نے سیکھنا ہے. تو پھر ٹیکنالوجی کو آگے بھی ٹرانسفر کرنا ہے اپنے امپلائیز کو بھی، اور پھر امپلائیز کے بعد بورورز کو بھی اس کے اندر لوپ میں لے کر آنا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں اور یہ ہر کام میں ہوتے ہیں. آپ نے گھر میں کچن میں آپ نے گوشت پکانا ہے تو بھی بڑے چیلنج ہوں گے کہ کہاں سے لے کے آنا ہے، کہاں سے خریدنا ہے، مسالہ کہاں سے لانا ہے، بجلی آ رہی ہے کہ نہیں، وہ اوون ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں. تو کوئی کام اس سے گھبرانا نہیں ہے. مطلب بات یہ ہے کہ یہ دیر از نو فری میل. مطلب جو بھی آپ کام کریں گے، ایون آپ نے پانی کا گلاس پینا ہے نا، آپ کو پیاس لگی، آپ اٹھیں گے تو جا کے پانی لے کر آئیں گے. تو کوئی بھی بڑا خواب ہے یا چھوٹا کام ہے، اس میں ہم ان کو مسائل کو چیلنجز کہتے ہیں، بلکہ ہم ان کو اپرچونیٹیز کہتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو اپرچونیٹی کو اویل کریں. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ نے جو بات کی اسپیسیفکلی جو گروتھ کے چیلنجز تھے وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا. For our audience who doesn't know, Hua that started with one branch, اب over 800 branches all across Pakistan ہے. جو 10,000 کے قرضے سے شروع کی تھی بات، وہ it has now crossed 150 billion rupees. So اب جو میں آپ سے نیکسٹ سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ اس اینگل سے ہے کہ جو بزنسز ہیں، جو بزنس مین ہیں پاکستان میں، وہ آپ کے خیال میں قوت کے ماڈل سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلا تو سیکھنے والی بات یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے ہی نہیں چاہیے. انٹرپرینیورشپ کے لیے سکلز اور پیشن اور آئیڈیا بھی چاہیے. تو یہ ریسورسز بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 10,000 روپوں سے کام شروع کیا اور وہ آج وہ بڑی بڑی ملوں کے مالک ہیں. تو پہلی چیز تو ہم نے یہ ثابت کی ہے کہ چھوٹے سرمایہ سے بھی کام ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہم نے یہ ثابت کی ہے کہ اس معاشرے میں بغیر سود کے بھی کام کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز جو الحمدللہ ثابت ہوئی ہے کہ اگر اس طریقے سے مواخات کے اس تصور کے تحت کام کیا جائے تو ایک ایسا سپورٹ سسٹم کریٹ ہوتا ہے کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر چوتھا یہ ہے کہ ہم نے جو لینے والے ہیں ان کے دل میں بھی یہ احساس پیدا کیا کہ آپ کو ایک دن دینے والا بننا ہے. تو یوں آپ نے ایک ورچوئس سائیکل کریٹ کر دیا کہ آپ نیکی کر رہے ہیں، وہ آدمی کسی اور سے نیکی کر رہا ہے، وہ کسی اور سے نیکی کر رہا ہے. تو جب شروع میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہمارا آبجیکٹو تھا فائنینشیل انکلوژن، لیکن گریجولی کچھ ان انٹینڈیڈ آبجیکٹیوز بھی سامنے آئے کہ بھائی اس سے تو لوگوں کے اندر محبت بڑھ رہی ہے، بھائی چارے کیا تصور جو ہے وہ عام ہو رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہم ایک بڑی ایک کوہرنٹ اور ایک خوبصورت ایک سوسائٹی کی تشکیل دے رہے ہیں. تو یہ پھر اس کے فائدے سامنے آنا شروع ہوئے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھیں، پھر ہم نے مسجد میں بیٹھتے تھے تو لوگ مسجد میں آنا شروع ہو گئے، تو اس کی ایک اسپرچول جو ڈائمینشن اس میں ایڈ ہو گئی. اور جب پھر بہت سے لوگوں نے ڈونیٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے کہا کہ یہ ایک شخص سے قوت ہے تو آدھے لوگوں کی آدھوں سے ہو جائے تو دنیا ایک خوبصورت بن سکتی ہے. تو بہت ساری چیزیں آپ سوچ کے چلتے ہیں، بہت ساری چیزیں بیچ میں جب رستے میں آپ کو
اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات ہیں, اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے, اس میں کئی اور ڈائمینشن شامل ہو جاتی ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب اس پورے پروسیس میں اخوت نے جو کام کیا تو کیا, مگر there were a lot of allies who made this possible, right? تو وہ بھی working with the government ہو گئے, businesses ہو گئے, donors ہو گئے, individuals ہو گئے, اسکول کے اسٹوڈنٹس ہو گئے جنہوں نے آ کے اخوت کا ساتھ دیا اس پروسیس میں. تو اس آپ کے خیال میں فار این این جی او اسپیسیفکلی فار اے نان پروفٹ آرگنائزیشن یہ جو جرنی تھی یہ ان گورنمنٹ سپورٹ یا سول سوسائٹی سپورٹ کے بغیر ہو سکتی تھی؟ دیکھیں, دنیا میں کوئی بھی کام کوئی بھی شخص اکیلا نہیں کر سکتا. 3-4 لفظ ہیں جو ہماری ڈیولپمنٹ لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں: کولیبوریشن, پارٹنرشپ, پارٹیسپیشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنرجائز کر سکتے ہیں اپنی ایفرٹس کو. تو ہمیں ظاہر ہے امپلائیز بھی چاہیے, ہمیں ڈونرز بھی چاہیے, ہمیں بوررز بھی چاہیے, پھر ہماری پارٹنرشپ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے پولیٹیکل ول ہونی چاہیے, پھر ایک لیگل رجیم میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اپنے جو رجسٹریشنز ہیں, جو آپ کی جو لیگل افیلیشنز ہیں, جو آپ کنٹرول کرتے ہیں لیگلی, ان کے ساتھ بھی آپ کا, ہم ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹر ہیں. تو اس قسم کے اداروں کو بھی ساتھ لے کے انہوں نے جو قانون بنایا اس قانون پر عمل کر کے ہی ہم یہ کام بڑھا سکتے ہیں آگے. پھر میڈیا ہے, پھر ریلیجس لیڈرشپ ہے, ہم ایک کام کر رہے ہیں دین کی, اس میں سچائی شامل ہے تو پھر ان کو بھی ساتھ آن بورڈ لے کے جانا پڑتا ہے. تو پروفیشنلز ہیں, بینکرز ہیں, آڈیٹرز ہیں, اور میڈیا ہے جیسے میں نے کہا. تو یہ کوئی بھی کام جو ہے, کوئی بھی بزنس جو ہے, سوشل انٹرپرائز ہو یا اکنامک انٹرپرائز ہو, وہ وداؤٹ کولیبوریشن, وداؤٹ پارٹنرشپ, وداؤٹ پارٹیسپیشن اور میوچل انگیجمنٹ کے وہ نہیں ہو سکتا. بالکل. مائی نیکسٹ کویشچن ٹو یو ڈاکٹر صاحب از اباؤٹ جو اخوت نے جن اسمال بزنسز کو ہیلپ کیا. جب ہم انٹرپرینورس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے تو اب thousands and millions of you've seen those success stories come about. آج کل پاکستان میں ایک نیو ویو آف انٹرپرینورشپ اینڈ اسٹارٹ اپ کلچر بھی آ رہا ہے. وہ بھی اسی طرح بہت زیادہ نوجوان ہیں جو ڈفرینٹ نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, ان سے وہ فنڈنگ لے رہے ہیں, ان سے وہ آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں اور اس آئیڈیا کو وہ اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں. تو ان انٹرپرینورز یا ان نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس کیا ایڈوائس ہوگی آپ کو؟ دیکھیں, یہ تو بہت اہم چیز ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ تبھی گرو کرے گا جب اس میں انٹرپرینورشپ ہوگی, جب اس میں نئے آئیڈیاز ہوں گے اور اس کے نتیجے میں آپ ویلیو کریشن کریں گے اور نئے بزنسز شروع کریں گے. اب بزنس میں اور انٹرپرینورشپ میں فرق صرف اتنا ہے کہ بزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ فائنینشیل ریسورسز موجود ہیں اور آپ ایک کام کر رہے ہیں. انٹرپرینور کو ایک ڈبل چیلنج ہوتا ہے, اس کو آئیڈیا بھی جنریٹ کرنا ہے, آئیڈیا کو پریکٹیکل شیپ دینے کے لیے ایک آرگنائزیشن بھی بنانی ہے, اور پھر اس کے بعد ریسورسز بھی اکٹھے کرنے ہیں, فائنینشیل, ہیومن, اور وہ کہاں سے اکٹھے کرنے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. پھر اس کو رسک بھی لینا ہے, پھر اس کو سم تھنگ ڈفرینٹ بھی کرنی ہے. تو یہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا راز اسی چیز میں ہے کہ وہاں پر کیسے کتنے ایسے انٹرپرینورز موجود ہیں. اب پاکستان میں الحمدللہ بہت سے لوگ اب انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہے ہیں, نوجوان ہیں, وہ نیا کام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری یونیورسٹیز میں لوگوں کو بزنس کی تعلیم تو دے دی جاتی ہے, ایم بی اے کی ڈگری تو مل جاتی ہے, لیکن وہ شاید اس کی عملی پہلوؤں سے ان کی تربیت نہیں ہوتی کہ اس کے بعد وہ نوکری تلاش کرتے ہیں. اب ایک ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, وہ اگر پڑھنے کے بعد نوکری ہی تلاش کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ تم نے نوکری لینے سے بڑھ کر نوکری دینے والا بننا ہے, تم نے اپنے آئیڈیا کو پچ کرنا ہے, تم نے اپنی کوئی کام کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ کے اس سوال کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اگر تو آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اس طریقے سے فلورش ہو رہا ہے تو دس از اے گریٹ نیوز, ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان میں اس طریقے سے لوگ آگے بڑھیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ ہاؤ ول بی ایبل
دے بی ایبل ٹو گیٹ ریسورسز. ظاہر آئیڈیا پچ کریں, اگر وہ انکیوبیشن سے گزرے ہیں تو بہت سارے ایسے فنڈنگ میکنزم ہیں جہاں سے ان کو آئیڈیاز مل سکتے ہیں. تو اخوت بھی مدد کر سکتی ہے, لیکن ہماری مدد ایک چھوٹے پیمانے پہ ہو سکتی ہے, 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ, کہ کسی نے کوئی آئیڈیا ٹیسٹ کرنا ہے, اس کو چھوٹی اسکیل پہ کرنا ہے, اور وہاں پر ہم بڑی خوشی سے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے آئیڈیاز اتنی رقم سے ہی شروع ہوتے ہیں. آپ پہلے دن ہی کروڑوں روپے سے کوئی کام نہیں شروع کرتے. یہ ٹیسٹ, اس میں کچھ اپنا ریسورسز ہو سکتے ہیں, کچھ ہماری لینڈنگ ہو سکتی ہے. تو ہم ان کو, اگر کوئی اچھا آئیڈیا آئے تو ول بی ویری ہیپی کہ ان کو سپورٹ کریں. ڈاکٹر صاحب آج ہم بیٹھے ہیں, جو فار دوز پیپل واچنگ, ہم اخوت یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں آج. تو for those of you who don't know, Akhwat has now ventured into education. It has established Pakistan's first free university. It is a beautiful campus in Kasool for those of you who have not visited. So Dr. I want to ask you, okay, what does the future for Akhwat look like? یہ ہم ایجوکیشن میں تو دیکھ رہے ہیں Akhwat نے مائکرو فائنانس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے اندر بھی انٹر کر رہے ہیں, تو آپ کیا انویژن کر رہے ہیں Akhwat نیکسٹ 10 years؟ تین چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ مائکرو فائنانس کے ذریعے سے لوگوں کو سیلف امپلائڈ کیا جائے. دوسرا ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے ذریعے سے 10 20 30 ہزار بچے جو چینج میکرز ہیں, جو لیڈرز ہیں, جو انٹرپرینورز ہیں, جو ساری ان کوالٹیز کو لے کے چلیں جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں, وہ معاشرے میں آئیں اور پھر وہ کنٹریبیوٹ کریں. اور تیسرا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بہت سارے اور ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں, تاکہ ہم اس پورے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سینرجائز ہوں گے, ہم کولیبوریٹ کریں گے تو ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے. تو یہ 3 ہمارے پہلو ہیں کہ کنٹینیوئنگ وتھ دی کرنٹ مائکرو فائنانس پروگرام, اور کنسولیڈیٹنگ اینڈ ایکسپینڈنگ دی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ آج پڑھ لو اور 10 سال کے بعد فیس دے دینا. اینڈ تھرڈ از میکنگ پارٹنرشپ ود ادر آرگنائزیشنز, ان کو سکھانا اپنا کام, فردر ایکسپیکشن, فردر ریپلیکیشن. تو کیونکہ دیکھیں صرف ایک ادارہ دنیا نہیں بدل سکتا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر گلی کوچے میں, ہر شہر میں اخوت جیسے ادارے قائم ہیں. تو جتنے زیادہ ہوں گے, مثلا آپ ہیں, آپ نے کام کیا اخوت میں ہمارے ساتھ, تو ون آف مائی آبجیکٹیو واز کہ آپ کو اتنا ایکسپوجر ملے کہ آپ خود سے ایسا کوئی کام کریں جس میں سوشل انٹرپرینیورشپ ہو, آپ کی اتنی لرننگز ہوں. تو یہ 3 ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, ان کے اوپر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. وی بلیو ان پارٹیسپیشن اینڈ وی بلیو ان ریپلیکیشن اینڈ ٹرانسفرنگ وٹ وی ہیو ڈن. لیکن جب تک آپ ٹرانسفر نہیں کریں گے اپنے تجربے کو, تو اس وقت تک آپ کیسے لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف راغب کریں گے. وہ ہم پرانے زمانے کی حکیم تو نہیں ہے نا, جو مختلف دوائیاں ایجاد کرتے تھے اور پھر وہ سارے راز سینے میں لے کے دنیا سے چلے جاتے تھے. تو یہ کلیکٹیو جو لرننگ ہے نا, اس کو اپنے ذات تک محدود نہیں کرنا چاہیے. دس از دی پراپرٹی آف دا ہول سوسائٹی. تو ہم جب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو اخوت کے سپاہی ہیں سارے یہاں پہ, تو وہ بھی آپ کو انویژن کرتے ہیں کہ وہ آگے جا کے جب انٹر کریں گے ریئل ورلڈ, تو وہ کیا ہے وہ خاص خوبی, وہ مواقع؟ جی دیکھیے, ہم ان بچوں کو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود اپنی زندگی بہتر کرنی ہے. اچھا شہری بننا ہے, اچھا باپ بننا ہے, اچھا بیٹا بننا ہے, اچھا انسان بننا ہے. تو یہ اٹ سیلف از اے گریٹ تھنگ کہ اگر آپ ہزاروں لوگوں کو اچھا انسان بنا دیں تو ہی وہ ایک خوبصورت معاشرہ بنائیں گے. پھر ہم اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو, جب تم خود اپنی خواب پورے کر لو پھر تمہیں کسی اور کے لیے سوچنا ہے. چلو بہت سے لوگوں کے لیے نہیں, کم از کم ایک شخص کو تو اپناؤ. تو یہ ہمارا دوسرا پہلو ہوتا ہے. پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, تمہیں اتنا کچھ اگر مل گیا زندگی میں تو پھر تم ایک اپنی اخوت بنا لو. یا اخوت بنا لو کا مطلب یہ ہے کہ اخوت جیسا کوئی ایک انسٹیٹیوشن بنا لو, تاکہ جو امپیکٹ ہے وہ میگنیفائی ہو جائے. تو یہ جو بچے ہمارے ارد گرد ہمارے اس ان اداروں میں پڑھتے ہیں, یہ صرف علم حاصل نہیں کر رہے, صرف ڈگریز نہیں لے رہے, بلکہ یہ ایجنٹس آف چینج بنیں گے. یہ خود سے جا کر نئے اداروں کی بنیاد رکھیں گے.
تو یہ اس توقع پر ہم کام کر رہے ہیں، اس امید پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب میں ایک آڈینس سے بھی کچھ کویشچنز لینا چاہتی ہوں۔ ایک تو کویشچن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فائنینشلی خود کو سپورٹ نہیں کر سکتا مگر میں اور کسی بھی طریقے میں کر سکتا ہوں، تو آپ ان کو کیا ان سے ہم کہیں گے کہ آپ ہمارے یونیورسٹی کا وزٹ کریں، بچوں سے ملیں اور آ کر بتائیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ جو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کسی ایریا میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے تو آئیں، ان کو ٹریننگ دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وقت ہے تو آپ کے پاس ہم آپ کو کلوتھ بینک میں آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے محلے میں، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں کلوتھس کلیکٹ کرنے کی ایک ڈرائیو شروع کریں کہ جو آپ کے ضرورت سے زائد کپڑے ہیں یا آپ نہیں پہنتے 10 20 50 جوڑے وہ اکٹھے کر کے ہمیں بھیج دیں، ہم آپ کے بیہاف پر آگے غریب لوگوں کو دے دیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اخوت کے پیغام کو گھر بیٹھے ہی دنیا سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ کیس سٹڈیز بنا سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کچھ ویڈیو کلپس بنا سکتے ہیں۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ پیسوں سے آپ مدد کرتے ہیں، آپ کا وقت دینا جو ہے، تو یہ وقت دے رہے ہیں، آپ کہیں کہ یہ گھنٹہ میں نے اخوت کے چند بورور سے ملا، ان کی میں نے تصویریں لیں یا میں نے ان کی ویڈیوز بنائی اور میں نے شیئر کی، تو میں بھی اس سے بہت سے اور لوگ انسپائر ہوں۔ اور یا آپ نے کہا جی میں اخوت یونیورسٹی میں مہینے میں 4 گھنٹوں کے لیے آیا اور میں نے 4 بچوں کو کمپیوٹر کے بارے میں وہ چیزیں بتائیں جو ایف اے کے لیول کے بچوں کو شاید نہیں علم، تو یہ پھر آپ نے میں نے جیسے کہا کہ کلوز ڈرائیو ہے، یہ دس از دا سمپلسٹ آف دا تھنگس۔ آپ اپنے گھر کی صفائی کریں نا آج تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سے کپڑے ہیں جو آپ کے ماں، بھائی، باپ، بہن، بیٹا، رشتہ دار، دوست استعمال ہی نہیں کرتے، تو وہ آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے اور طریقے ہیں، اور پھر جب آپ ایک دفعہ یہ کام شروع کریں گے پھر آپ کو اور آئیڈیاز آتے چلے جائیں گے۔ آپ ہماری فیلوشپ اٹینڈ کر لیں، آپ ہماری باقاعدہ 1 مہینے کی، 2 مہینوں کی، 1 ہفتے کی انٹرنشپ پروگرام ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کر لیں، تاکہ آپ کو سوشل انٹرپرینیورشپ کے بارے میں معلومات ہوں، اور آپ خود سے کوئی بڑا کام کرنا چاہیں تو آپ کو ایک بنیادی اس میں جو ہے وہ تربیت مل جائے۔ بالکل۔ کسی اور نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ پی ایچ ڈیز ہیں جاب لیس ان پاکستان، تو حکومت ان کو نوکری پرووائڈ کر سکتا ہے؟ نہیں، میں تو نوکری کے خلاف ہوں۔ نوکری تو جو ہے نا کیا نوکری کریں گے آپ نوکری دینے والا بنیں۔ پی ایچ ڈی جو ہے، اب اگر اس نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے تو وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے تو وہ گھر میں ایک ٹیوشن سینٹر ہی بنا لے، وہ آن لائن ٹیچنگ ہی شروع کر دے۔ تو آئی ایشور یو کہ اگر اس کے اندر کمٹمنٹ ہے تو وہ ٹیوشن سینٹر شاید ایک دن یونیورسٹی بن جائے، ایک بڑا کالج بن جائے۔ مطلب ہے کہ آپ نے جو یہ کیوں ہم 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی نوکری، ٹھیک ہے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال شاید آپ کے پاس اتنے تنگی ہو، بٹ الٹیمیٹلی یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ۔ یہ چیز ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی آئیڈیا پرسو کرنا چاہیے، اور آپ پڑھانا شروع کر دیں۔ آپ رات کو کسی پبلک پارک میں جا کے لائٹ جلائیں، بلب جلائیں اور کہیں جی میں کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہوں تو میں بچوں کو کیمسٹری میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ 1 مہینہ 2 مہینے آپ یہ والنٹری کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ آپ تھوڑی سی فیس بھی لگا سکتے ہیں۔ اف یو آر کوالیفائڈ انف، کمپیٹنٹ انف اینڈ یو شو ٹریمنڈس کمٹمنٹ تو آپ کا ایک نام بن جائے گا۔ تو آن لائن آپ ٹیچنگ کرنا شروع کر دیں، ای کامرس کرنا شروع کر دیں۔ نوکری کی تلاش جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ جرم ہے۔ آپ نے انٹرپرینور بننا ہے، آپ نے آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریسورسز ہیں یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے، آپ ایک دفعہ پہلا قدم تو اٹھائیں۔ ڈاکٹر ایک اور سوال ہے، ایک اخوت کے المنائی سے ایکٹیو اخوت کالج کے پیر علی سے، جو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آخری منزل کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی منزل آخری منزل نہیں ہوتی، ہر منزل ایک اور منزل کی ابتدا ہوتی ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ آخری منزل کوئی نہیں ہے، خدمت کی کوئی آخری منزل نہیں ہے، تقویٰ کی کوئی آخری منزل نہیں ہے، سیکریفائس کی کوئی آخری منزل نہیں ہے۔ ہر سنگ میل جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی منزل آ گئی ہے،
یہ جو منزل ہے نا، ہر منزل ایک نئی منزل کا پہلا سنگ میل ہے. تو ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، میں نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا. یعنی یہ جو اپرچونیٹیز کی دنیا ہے یہ تو ایک قدم ہے، اس سے اگلا قدم کدھر ہے؟ تو میں بھی حیرت ہو کہ وہ غالب اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا. کہ دا ہول ورلڈ آف اپرچونیٹیز تو صرف ایک قدم ہے. اب پھر آگے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ تو وہ جو اقبال اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ جو اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، ایک منزل اگلی منزل اس سے اگلی منزل. تو پیر علی تو خود بہت بڑا انٹرپرینور بننے جا رہا ہے، لیڈر ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ کسی ایک جگہ پہ رکنا نہیں ہے. رک جانا جو ہے نا یہ موت ہے، چلتے رہنا زندگی ہے. تو I think with that, Dr. صاحب ایک بہت it's a beautiful note to end our conversation on. I think ہم نے اس سیشن کے تھرو بہت زیادہ انسپریشن بھی دے دی ہے، بہت زیادہ موٹیویشن ہی دے دی ہے for those people who have those ideas but are a little reluctant to actually pursue them the way Dr. صاحب has pursued a quote. So I'm hopeful that in the next few years to come آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اور بھی چھوٹی چھوٹی قوت بنے گی، بالکل بنے گی، بالکل بنے گی. اگر آپ مجھ سے کوئی فائنل بات کروانا چاہتی ہیں تو یہی ہے کہ پہلے خواب ضرور دیکھیں اور اس کے بعد وہاں پر اکتفا نہ کریں، آگے بڑھیں اور ان کے لیے کام کریں، ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا لائف یہ سوال نہیں ہوگا کہ میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا. سوال یہ ہوگا کہ کیا میں نے اپنی بہترین ایفرٹ کی یا نہیں کی. کامیابی خدا کی ذات نے دے رہی. دیکھیں اگر آپ ایفرٹ نہیں دیں گے پھر تو حتمی بات ہے کہ آپ نے کامیاب نہیں ہونا. ایفرٹ دیں گے تو پھر آپ اگر یہ بھی کہیں کہ 50-50 چانس ہے کامیابی کا، تو 50% چانس کے اوپر کام کرنا بھی تو ایک بہت بڑی سکسیس کی پاسبلٹی ہے. تو ہیو اے ڈریم، ہیو اے ویژن اینڈ دین ورک ہارڈ. تو اگر آپ نے وقت ضائع کرنا ہے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور گپ شپ پہ، تو پھر ظاہر ہے آپ کی رفتار اس کچرے جیسی ہوگی جو آہستہ آہستہ چلتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو ٹو آور آڈینس جن نے ٹیکنیکل گلچز کے پھر بھی اس ہمارا ساتھ دیا. وی ول بی بیک ود another session very soon, but in the meantime thank you very much and we hope to get in touch with all of you very soon.